مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع آزمائش، مشکلات اور رکاوٹیں۔ دیکھیں، یہ آزمائش اور مشکلات اور رکاوٹیں یہ حق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی مشکلات اور آزمائشوں اور رکاوٹوں میں رکھ دی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یعنی جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑتے ہیں، تو یہ مشکلات، رکاوٹیں اور آزمائشیں ان کی ضرورت بن جاتی ہے۔ دیکھیں، رکاوٹوں کو عبور کر کے ہی انسان اوپر کی طرف سفر کر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو مشکلات، رکاوٹوں اور آزمائشوں میں چھپا دیا ہے۔ یعنی جو انسان اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ پہ جو بھی اس کو رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو یہ رکاوٹیں جو ہیں یا آزمائشیں جو ہیں، یہ ایک نعمت، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت سمجھنا چاہیے، زحمت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ عنکبوت میں لوگوں سے کہا ہے کہ کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو میں چھوڑ دوں گا کہ انہوں نے دعوی ایمان کیا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ضرور آزماؤں گا ان کو، کیونکہ میں نے ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو بھی آزمایا ہے، اور پھر جھوٹے اور سچے کا میں نے پتہ لگایا ہے۔ یعنی لوگوں کو دکھا دیا ہے کہ جو لوگ اپنے مقصد میں، اپنے قول میں جھوٹے ہیں اور جو سچے ہیں، وہ بھی آزمائشوں کے ذریعے میں نے ان کا پتہ چلا لیا ہے۔ دیکھیں، یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، اور امتحان کی تیاری کے لیے یا امتحان دینے کے لیے ہمیشہ آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ تو یہ آزمائش جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا ہے سورہ ملک میں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی اور موت پیدا کی ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ دیکھیں، بہتر عمل اور آزمائش، اس کی آزمائش ہے۔ حسن عمل کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیں، حسن عمل اچھے اخلاق ہیں، دین کے مطابق زندگی گزارنا حسن عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی یہ حسن عمل ہے۔ اگر کوئی اللہ کا طالب نہیں ہے تو یہ بات نوٹ کر لیں، اس سے اچھا عمل نہیں ہو سکے گا۔ اگر کسی کا محبوب صرف اور صرف اللہ کی ذات نہیں ہے تو پھر اسے امتحان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا یہ امتحان میں ناکام ہوگا، کیونکہ پھر اس کے بعد یعنی اللہ کو منزل نہ بنانے اور دنیا کو مقصد حیات بنا لینے سے یہ اب خواہشات نفس کا تابع ہو جائے گا، یعنی اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، کیونکہ دین اسلام کی تو اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ آج ہم لوگوں نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ بہرحال آزمائشیں، مشکلاتیں اور رکاوٹیں یہ اللہ کے راستے کا زیور ہیں، اللہ کے راستے کا ہار ہیں، یہ نعمت ہے، یہ زحمت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے۔ سب سے زیادہ مشکلات، رکاوٹیں، امتحانات اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں نبیوں پر آتے ہیں، پھر اولیاء پر، پھر اسی درجہ بدرجہ۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زحمت نہیں ہیں بلکہ نعمتیں ہیں، اس کو فیس کرنا ہوگا طالبان مولا کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم